کیسے تبلیغ کی جائے؟ میں نے ڈاکٹر محمد عبید اللہ صاحب سے پیرس میں عرض کیا تھا کہ اسلام مولوی کا چلے گا کہ صوفی کا؟ انہوں نے کہا یورپ میں صوفی کا چلے گا۔ تو یہ اتنی بات ہوئی تھی، ذرا سمجھا دیں کہ آج کے دور میں اسلام کی تبلیغ ہم اس طرح کریں کہ وہاں جا کے مسلمانوں کو لڑائیں اور مسجدوں میں کتے داخل ہو جائیں اور آپ کے علم میں وہ ساری باتیں ہوں گی۔ اور جا کے میں نے ایک ملا سے پوچھا جو یورپ سے آیا تھا، اس نے کہا اپنے لوگوں کو بدھو بنایا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے بدھو کے وزن پہ پنجابی کا لفظوں نے یوز کیا جو میں نہیں یوز کر رہا۔ لوگوں کو اپنے مسلک کے لوگوں کو بدھو بنایا، دوسروں کو گالی دی، فلاں فلاں مسلک کے، مال کمایا اور گھر آ گئے، اور یہ ہوتا ہے۔ درست ہے۔ میں کہوں گا صرف مغرب میں نہیں، پاکستان میں بھی یہی پوزیشن ہے۔ ہاں جی، مشرق ہو یا مغرب، ہاں، ویسٹرن ورلڈ، نارتھ امریکہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، یا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، دنیا کا کوئی خطہ عرب و عجم کا ہو، اسلام ایک ہی طریقے سے چلے گا، ایک ہی طریقے سے پھیلایا جائے گا تو قبولیت ہوگی، پذیرائی ہوگی، برکت ہوگی، فیض ہوگا، نسلوں میں نور پہنچے گا۔ وہ کیا طریقہ؟ وہ جو ملاؤں کا طریقہ دنگ فساد کا، فتویٰ بازی کا، تفرقہ کا، انتشار کا، جہالت کا، یہ نہیں چلے گا۔ سچے صوفیاء کا طریق چلے گا، جس سے دلوں کی تاثیر ہوتی ہے، جس سے اخلاق پیدا ہوتا ہے، جس سے تعلیمات محمدی کے صحیح عملی پیکر بنتے ہیں لوگ، اور ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر جاتا ہے، اللہ کا قرب جاتا ہے، صفائے قلب جاتی ہے، اخلاق محمدی کا پرتو ان کی زندگیوں میں آتا ہے، اور حقد اور حسد دور ہوتے ہیں، اور امت ایک وحدت کے طور پہ آتی ہے، اور اس سے اسلام کے امن کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا نہیں۔ اسلام ایک امن رحمت کا دین نظر آتا ہے۔ علماء اور دین کے نمائندگان اخلاق کا پیکر نظر آتے ہیں، تواضع کا، انکساری کا، وحدت کا، محبت کا۔ یہ دین چلے گا، اسی سے خیر ہوگی۔ اس سے ہٹ کے جو ہمیں اس کے لیے لازمی ہے کہ دیوبندیت اور بریلویت سے اوپر نکلنا ہوگا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ ملا لیا کسی سے، ہاتھ ملا لیا تو اس کے بعد فتویٰ کفر کا آ جائے گا، فلاں سے ہاتھ کیوں ملایا تھا آپ نے؟ بس اسی کفر کے فتووں نے اسلام کو برباد کر دیا۔ پہلے لوگ کافروں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، یہ ان کا کمال تھا۔ حضور خواجہ اجمیر نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنی سیرت و کردار کے فیض سے اسلام میں داخل کیا۔ ہم اچھے بڑے چلتے ہوئے مسلمانوں کو اپنی سختی کردار اور اپنی بیزار طبیعت کے ذریعے اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ میں نے اتنوں کو کافر بنایا، اتنوں کو سنیت سے خارج کیا۔ بالکل صحیح۔ اس لیے دوسرا آپ کو اسلام سے خارج کر کے ایک گھر کسی کو مشرک بنانے پہ تلا ہے، ایک دوسرے کو خارج اسلام کرنے پہ تلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات سے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، مجھے بتائیں جو محسن ہوتا ہے اس کے احسان کا بدلہ تو دینا ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی نے اتنے مسلمان کیے تو ان کا احسان یہ ہے کہ ہم اتنے کافر بھی تو بنائے نا، احسان تو تب اترے گا نا۔ یہ تو آپ کی بات سمجھنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھا یعنی متوجہ کرنے کا ایک نقطہ ہے۔ جی، اگر جس نے حضور خواجہ اجمیر اور سیدنا غوث الاعظم یا حضور بابا فرید الدین گنج شکر اور اولیاء و صالحین کے جو احسانات امت پر ہیں، طبقات پر ہیں، نسلوں پر ہیں، صدیوں پر ہیں، کہ انہوں نے اسلام کا اصل چہرہ شناسائی کروائی، لوگوں کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کر اسلام کی طرف لائے، مگر فتووں کے ذریعے نہیں۔ کسی صوفی اور ولی نے فتوے نہیں لگائے۔ حسن کردار سے، محبت سے، مودت سے، فتوت سے، رحمت سے، پیار سے، سخاوت سے، تواضع سے، انکساری سے قرآن و سنت کا عملی نمونہ اپنی سیرت میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں دکھایا۔ لوگوں کے دل موہ لیے، لوگ بدلتے چلے گئے۔ اگر احسان ان کا بدلہ دینا ہے احسان کا تو ان کے طور طریقے اپنائے جائیں، وہ طریقہ تبلیغ اپنایا جائے، وہ کردار اپنایا جائے، وہ زبان میں شگفتگی، نرمی، پیار، حلاوت، محبت پیدا کی جائے کہ لوگ آپ کے پاس آنے میں الفت محسوس کریں، مانوس محسوس کریں۔ آپ کے پاس آ کے جو عالم دین ہے ساتھ بیٹھ کے آپ کو سن کے وحشت محسوس نہ کرے۔ جب آپ کی باتیں سنیں تو اسے کسی کے بارے میں نفرت پیدا نہ ہو، بلکہ امت کی من حیث الکل محبت اور مودت پیدا ہو۔ وہ ٹکڑے نہ کرے وہ آدمی جو عالم دین ہے، بلکہ امت کو جوڑے۔ وہ ایسے انتشار پیدا نہ کرے کہ رہی صحیح کسر جو دین کی نوجوان نسل میں رہ گئی ہے وہ علماء سے متنفر ہو کر اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ سوچے کہ میرے
تقریر سے، میری تبلیغ سے، میرے طرز عمل سے اثر کیا ہو رہا ہے؟ اگر امت میں انتشار پیدا ہو رہا ہے، نئی نسل علماء کو گالیاں دینے لگ گئی ہے اور مذہب اور مسلک سے بیزار ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ شیطنت پھیلا رہے ہیں، دین کی دعوت نہیں پھیلا رہے۔ اگر دین کی دعوت دینی ہے تو اس کی زبان محبت ہے، واہ واہ، دین کی دعوت دینی ہے، اس کی زبان اخلاق ہے، اس کی زبان مودت ہے، اس کی زبان ایثار ہے، اس کی زبان تواضع ہے، ادب ہے۔ پہلے ائمہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تو ادب کرتے۔ امام شافعی بغداد جاتے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار اقدس کے پاس نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی تو ایک روایت میں رفع یدین ترک کر دیا، ہاں دوسری روایت میں ہے کہ آمین بالجہر نہیں کی، ان کے مذہب میں آمین بالجہر تھی یا رفع یدین تھا۔ تلامذہ نے پوچھا حضرت آپ نے اپنا مذہب ترک کر دیا؟ فرمایا اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں مجھے اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ واہ، یہ ان کی واہ، حد اختلاف تھی اور یہ مقام ادب تھا۔ واہ واہ واہ، اختلاف کے لیے آداب کے دائرے ہوتے ہیں، ہم نے ادب کو ختم کر دیا۔ دین سارا ادب ہے اور تصوف سارا ادب اور اخلاق ہے۔ اگر ہماری زندگی میں، ہماری زبان میں، ہمارے قول و فعل میں، سیرت و کردار میں آداب نہیں ہوں گے، اخلاق نہیں ہوں گے، الفت و مودت محبت نہیں ہوگی، دوسروں کے لیے قربانی نہیں ہوگی، ایثار نہیں ہوگا، عزت افزائی نہیں ہوگی، تو ہم اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، اسلام کے ٹکڑے لاسٹ کر رہے۔ کویسچن بائی پروفیسر فہد علی کاظمی، جناب 3 منٹ ہے۔ جی میں تو دونوں بزرگوں کا بہت ہی ممنون ہوں۔ واٹ این انکریڈیبل کنورزیشن، اتنی قیمتی کنورزیشن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سالہ سال یاد رہے گی۔ بریک تھرو ہے یہ الحمدللہ۔ قبلہ میں چاہوں گا آج آپ جو گدی نشین ہیں نا، جو ایئرز آف تصوف ہیں دنیا بھر میں، ان کو بھی کوئی پیغام دیں، کیونکہ یہ دوسری ایکسٹریم ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ٹارگٹ کیا گیا، تصوف کو بہت ٹارگٹ کیا گیا۔ شاید ایز ایئرز آف مسٹسزم ہم نے بھی اپنا رول ادا نہیں کیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر کوئی ان کو بھی کوئی مورل، کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ بھی جو اولادیں ہیں، میں کسی ولی اللہ کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو اولیاء کی اولادیں ہیں وہ بھی عکس بن جائیں۔ جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی، پرسوں بھی بات ہو رہی تھی کہ اخلاف جو ہیں وہ دلیل ہوا کرتے ہیں اسلاف کی، تو شاید ایز ایئرز، ایز انہیریٹرز ہمیں بھی کچھ بہتر ہونا ہے تاکہ لوگ ہم پر پھر حملہ آور نہ ہوں۔ سر جی ڈاکٹر صاحب، اسی طرح جیسے اسلام کو کافروں سے زیادہ مسلمان خود نقصان پہنچاتے ہیں اپنی بے کرداری سے، اسی طرح طریقت اور تصوف کے سلاسل کو ان کے سو کالڈ وارثان زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اپنی بے عملی سے اور جہالت سے اور بے کرداری سے، مقابلتاً ان کے جو اسے دشمن ہیں تصوف کے اور صوفیاء کے منکر ہیں۔ جو گدی نشینی، پہلی بات تو ذہن میں ان کے بیٹھنی چاہیے، گدی نشینی تصوف کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کتنے تصوف کی کسی کتاب میں گدی نشینی کا کوئی چیپٹر نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، گدی نشین ہونا یہ تصوف کا سبجیکٹ اور حصہ اور جز ہی نہیں ہے۔ حیران کن بات کر رہے وہ ہیں۔ عاجزی اختیار کریں کہ آپ اولیاء اور صالحین کی اولاد ہیں اور ان کے دربار کے کیئر ٹیکر ہیں، بس اتنی پوزیشن ہے، کیئر ٹیکر ہیں۔ مگر وراثت تب ملے گی جانشینی اگر آپ میں انہی کا عکس نظر آئے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ بھی راتوں کو مسلط پہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے نظر آئیں گے، آپ کی زندگی میں اخلاص ہوگا، بے نیازی ہوگی، دنیا سے زہد ہوگا، آپ مریدوں کے پیچھے نہیں ہوں گے، مرید آپ کے پیچھے ہوں گے۔ سبحان، آج مقابلہ ہے سلاسل کے اندر، گدی نشینوں کے اندر، پیروں کے اندر مریدوں کی کثرت کرنے کا۔ تو جب آپ مریدوں کو بڑھانے میں لگے رہیں گے تو اللہ کا قرب بڑھانے کا وقت کب آئے گا؟ خدا کے لیے جن کے نام پر آپ کو جانا پہچانا جاتا ہے ان کے کام کی طرف آئیں، ان کی طرز زندگی کو اپنائیں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں صوفیانہ، اپنی طبیعت میں زہد اور ورع پیدا کریں، تواضع انکساری پیدا کریں، فقیری اختیار کریں، فقیری، اور اس کا ابتدا ہوتی ہے شریعت محمدی سے، کتاب و سنت کے مطابق چلیں، شریعت کا علم حاصل کریں۔ شریعت کے علم کے بغیر سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم شریعت کے بغیر، اور سب صوفیہ کسی کو مسند پر بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ کا وقت ختم ہو گیا۔ تب طریقت ہے، ہم پھر شریعت کو وارد کریں زندگی میں، آپ صالحیت حاصل کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بے پناہ شکر گزار ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ جائیں نا کینیڈا تو وہاں سے پھر ایک سحری
2-3 مہینوں کے بعد جب آپ واپس جائیں گے تو پھر ایک نیکسٹ کسی اور ٹاپک پہ بھی ہم یہ سیریز کریں گے، چونکہ الحمدللہ اس کے اثرات دیکھیں گے آپ عالمی سطح پہ کتنے ہوں گے آپ کے ان لیکچرز کے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنے ساتھ جو میرے مہمان ٹیم تھی ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ کریم کی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری عطا فرمائے۔ مل کے ہم نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم